ہمارے نظام شمسی کے ایک عجیب و غریب حصے میں دو اجنبی بلوبس یعنی آبلے پائے جاتے ہیں۔ جسامت میں یہ برآزموں جتنے بڑے ہیں اور ان کی بناوٹ چٹانوں جیسی نظر آتی ہے۔ ان میں مختلف قسم کی نایاب معدنیات پائی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک تو اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر دنیا کے تمام سمندروں سے بھی زیادہ پانی موجود ہے۔ اس سے پہلے ہم مزید تم کو ان کے بارے میں بتائیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی انفارمیشن ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہاں کا موسم روزانہ ایک جیسا ہی رہتا ہے، یعنی 1827 ڈگری سینٹی گریڈ، اور اس کے بعض حصوں میں سطح زمین کے مقابلے میں 13 لاکھ گنا زیادہ فضائی دباؤ پایا جاتا ہے۔ اس شدید ترین ماحول میں ایٹم بھی مڑ توڑ جاتے ہیں اور کئی عام مادے عجیب انداز اختیار کر لیتے ہیں۔ مثلاً چٹانیں پلاسٹک کی طرح نرم اور لچکدار بن جاتی ہیں، جبکہ آکسیجن دھات کی طرح سخت ہو جاتی ہے۔ مگر یہ آبلہ نما ساختیں ہمارے نظام شمسی سے الگ کوئی سیارے نہیں، بلکہ یہ ہماری زمین ہی ہے۔ بس یہ کہ سطح سے بہت نیچے زمین کی گہرائی میں یہ کرشمے رونما ہو رہے ہیں۔ اس تہہ میں سب سے زیادہ مقدار میں پائی جانے والی برج میں نائٹ اور ڈیو ماؤنٹ کی چٹانیں سائنسدانوں کے لیے بڑی حد تک ایک معمہ ہیں۔ ان کے بننے کے لیے اس انتہائی دباؤ کا ہونا ضروری ہے جو زمین کے اندرونی حصے میں پایا جاتا ہے، اور اگر انہیں سطح پر لایا جائے تو وہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، بالکل ان مچھلیوں کی طرح جو سمندر کی تہہ میں رہتی ہیں، اور اگر انہیں اوپر لایا جائے تو وہ پگھل جاتی ہیں۔ ان معدنیات کو اپنی قدرتی حالت میں اسی وقت دیکھا جا سکتا ہے جب یہ کسی ہیرے کے اندر پھنس جانے کے بعد سطح زمین پر آ جاتی ہیں، مگر پھر بھی یہ بتانا ناممکن ہے کہ یہ کرسٹل یا بلور زمین کی گہرائیوں میں کیسے لگتے ہوں گے، کیونکہ ان کے طبی خواص ان پر پڑنے والی دباؤ کا بہت زیادہ اثر لیتے ہیں۔ یہ ساختیں ہزاروں میل چوڑی ہیں اور ان کا حجم ساری زمین کا 6% ہے۔ ان کی اونچائی مختلف ہے، البتہ براعظم افریقہ کے نیچے پائی جانے والی ساخت کی اونچائی کا تخمینہ 497 میل لگایا گیا ہے۔ اس کا نام توزو ہے اور اس کی بلندی 90 ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کی بلند ترین چوٹی کو اوپر تلے رکھنے کے برابر بنتی ہے۔ جیسن نامی ساخت کی اونچائی 1118 میل تک 203 ماؤنٹ ایورسٹ کے برابر ہے، جو یہ بد شکل ہیں اور زمین کے کور یا مرکز کے گرد ایسے لپٹی ہوئی ہیں جیسے گرد کے ایک ذرے کے گرد دو امیبا خود بینی چاندار چپکے ہوئے ہوں۔ ان آبلہ نما ساختوں کو سمجھنے سے زمین سے متعلق کئی اہم سوالوں کے جواب مل سکتے ہیں، جیسا کہ زمین کیسے بنی، سیارہ تھیا آخر کہاں گیا۔ بعض مقامات پر آتش فشاں کے وجود میں آنے کا سبب معلوم نہ ہونا ان سے آنے والی 1000 سال میں زمین پر رونما ہونے والی طبی تبدیلیوں کو جاننے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ اگست سنہ 1994 میں شمال مشرقی روس کے آرکٹک ٹنڈرا میں کولس سپر ڈیپ ہور بول سوراخ کیا گیا جو 12260 میٹر تک نیچے گیا۔ اس کے بعد ڈرل پھنس گئی۔ کام شروع کرنے سے پہلے کھدائی کرنے والی ٹیم نے زمین کی اندرونی ساخت کے بارے میں کچھ پیش گوئیاں کی تھی، خاص طور سے یہ کہ جیسے جیسے وہ زمین کے مرکز کی طرف جائیں گی، ہر 100 میٹر کے بعد درجہ حرارت 1 ڈگری بڑھتا جائے گا، مگر جلد ہی واضح ہو گیا کہ ایسا نہیں۔ 1980 کی دہائی میں جب وہ 6 میل کی گہرائی تک پہنچے تو درجہ حرارت کو 180 ڈگری سینٹی گریڈ پایا، جو ان کی توقع سے 2 چند تھا۔ ابتدائی خیال ہے کہ بلوبس حقیقت میں قدیم ہیں اور اربوں سال پہلے اس وقت وجود میں آئے تھے جب زمین کا مینٹل، جو اب ٹھوس چٹان کی شکل میں ہے، محض پگھلے ہوئے میگما کا سمندر تھا۔ اس پرت میں موجود معدنیات نے جیسے جیسے ٹھوس اور بلوریں شکل اختیار کی، اس کے بعض حصوں کے اندر کثافتیں رہ گئیں۔ یہ اس وقت سے اسی حالت میں اور LLSVP کو تشکیل دیتی ہیں۔ سنہ 2014 میں سٹنبرگر سمیت بین الاقوامی ماہرین ارضیات کی ایک ٹیم نے حساب لگایا کہ اس طرح کے بلوب 3 ارب سال تک قائم رہ سکتے ہیں، اگرچہ گرم حصوں کے اوپر اٹھنے اور ٹھنڈے حصوں کے نیچے جانے کی وجہ سے زمین کا مینٹل آہستگی سے گھومتا رہتا ہے۔ بعض ماہرین ارضیات کا خیال ہے کہ LLSVP کرسٹ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں سے بنے ہو سکتے ہیں جو مینٹل کی تہہ میں چلے گئے اور جن کی کیمیائی تشکیل اطراف کی چٹان سے الگ ہو سکتی ہے۔
تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کرسٹ کے اس حصے کا حساب لگائیں جو پگھل کر زمین کی گہرائی میں واپس چلا گیا ہے تو یہ کرہ زمین کا 7 سے 53% تک ہو سکتا ہے، جو اس مقدار سے کہیں زیادہ ہے جو بلوبس کے اندر موجود ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ LLSVP بسالٹ چٹانوں سے بنے ہوئے حصے ہیں اور یہ چٹانیں بھاری سمندری چٹانوں کے نیچے سرک کر چلی گئی ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بلوبس دراصل جغرافیائی قبرستان ہیں۔ اگر جزیرہ ہوائی کے آتش فشاں زمین کے مرکز اور سطح کے درمیان موجود مینٹل یا تہہ سے اٹھنے والے گرد و غبار یا دھوئیں سے وجود میں آئے ہیں تو ان سے نکلنے والا لاوا زمین کی گہرائی کے بارے میں معلومات دے سکتا ہے۔ ایک اور خیال یہ ہے کہ زمین کے بننے کے بعد اس کے کور یا مرکز سے لوہا بہہ کر مینٹل میں چلا گیا۔ یہ بعض حصوں میں کسی طرح چٹانوں میں شامل ہو کر بلوبس بن گیا۔ سٹینبرگر کا کہنا ہے کہ یہ آئیڈیا زیادہ قبولیت حاصل نہیں کر سکا اور فی الحال اس کا کوئی واضح جواب نہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ اس حقیقت سے زیادہ لوگ واقف نہیں کہ نظام شمسی کے اس حصے میں جہاں ہم رہتے ہیں 3 اجرام فلکی پائے جاتے تھے: زمین، چاند اور سیارہ تھیا۔ 4.5 ارب سال پہلے زمین سے ٹکرا گیا تھا۔ کئی سال تک یہ خیال کیا جاتا رہا کہ جب مریخ کی جسامت کا یہ سیارہ زمین کے ابتدائی برسوں میں اس سے ٹکرایا تو اس تصادم کے نتیجہ میں پیدا ہوئے ملبے سے چاند وجود میں آ گیا تھا۔ یہ ملبہ زیادہ تر تھیا کے ٹوٹ پھوٹ سے وجود میں آیا تھا، مگر اس نظریے میں ایک مشکل تھی اور وہ یہ کہ زمین اور چاند کے کیمیائی خواص ایک جیسے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک ہی مادے سے تشکیل پائے ہوں۔ محققین نے اس کا ایک متبادل پیش کیا۔ ابتدائی برسوں میں زمین سے ٹکرانے کے بعد تھیا زمین کے اندرونی مواد میں گھل مل گیا جس سے مینٹل کی تشکیل ہوئی۔ اس دوران چاند زمین کے ان ٹکڑوں سے وجود میں آیا جو اس سے الگ ہو گئے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تھیا مکمل طور پر زمین میں ضم نہیں ہوا تھا۔ اس کا زیادہ تر حصہ اس قدر کثیف یا ٹھوس تھا کہ وہ مینٹل کے اندر کے کرنٹس یا روؤں سے متاثر نہیں ہوا، بلکہ یہ خارجی سیارہ آج بھی ٹکڑی کی شکل میں موجود ہے۔ زمین کی بیرونی پرت یا کرسٹ سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ دنیا کے مشہور مقامات جہاں زیادہ ارضیاتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جیسا کہ رنگ آف فائر جو بحر الکاہل کے گرد آتش فشاؤں کی 25,000 میل لمبی پٹی ٹیکٹونک پلیٹس کے نقطہ اتصال پر پائے جاتے ہیں، جہاں یہ پلیٹیں ایک دوسرے کو دھکیلتی ہیں، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ زیادہ سرگرم حصوں میں یہ بات نظر نہیں آتی۔ شمالی بحر الکاہل کے ہوائیں آئی لینڈ میں 6 زندہ آتش فشاں ہیں۔ اس کے علاوہ لاوے کے بڑے بڑے میدان ہیں جہاں مسلسل میگما ابھر رہا ہوتا ہے۔ یہ سب اس کے باوجود ہو رہا ہے کہ وہ دوسروں سے 1000 میل 2 پیسیفک پلیٹ کے پیچوں سے بیچ واقف ہے۔ اس کی ایک توضیح کو مینٹل پلومز یعنی مینٹل دھوئیں کے بادل کا نام دیا گیا ہے، جو زمین کے نچلے مینٹل سے جو پاس کے علاقے سے زیادہ گرم ہیں اڑتے ہیں اور درخت کا سا جال بنا کر کرسٹ یا بالائی سطح تک پہنچ جاتے ہیں، یا اس تہہ سے اڑتے ہیں جو کور کے سب سے زیادہ قریب پائی جاتی ہے اور جس کے اندرونی حصے کا درجہ حرارت سورج کی سطح پر پائے جانے والے درجہ حرارت تک پہنچ سکتا ہے۔ سٹینبرگر کا کہنا ہے کہ بنیادی طور پر یہ اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ مینٹل کے مقابلے میں کور زیادہ گرم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے حرارتی عدم استحکام جنم لیتے ہیں۔ وہ اس کا مقابلہ چولہے پر رکھے ہوئے برتن سے کرتے ہیں جس میں پانی ابل رہا ہو اور اس کے اندر سے کچھ جگہوں پر سے بلبلے اٹھ رہے ہوں، مگر دوسرے مقامات سے نہیں۔ سائنسدان ایک عرصے سے اس بارے میں حیرت ہیں کہ زمین اپنے محور کے گرد اسی مقام پر کیوں گھومتی ہے جس پر کہ وہ ہے، کہیں اور کیوں نہیں، یعنی قطب شمالی آرکٹک ہی میں کیوں ہے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ مشاہدہ یہ سامنے آیا کہ زمین کے بلوبس محور کے دونوں جانب موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو یہ محوری گردش کی وجہ سے وہاں پہنچے ہیں یا پھر یہ خود اس گردش پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگرچہ زمین کی گہرائی میں موجود یہ بلوبس یا آبلے اب بھی ہمیشہ کی طرح سے حیران کن ہے، مگر انہوں نے ہماری زمین کے کچھ رازوں سے پردہ اٹھانا شروع کر دیا ہے اور ممکنہ طور پر ان سے کچھ سربستہ بھید غم
گشتہ اجنبی دنیا سے متعلق بھی ہیں۔